ساری دنیا اور ساری دنیا کی چیزوں کو انسان کے لیے بنایا اور انسان کو اپنے لیے بنایا۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی دنیاوی زندگی کو عزت کے ساتھ، راحت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ گزاروں۔ اللہ بھی یہی چاہتے ہیں، میرا بندہ دنیا میں اچھا رہے اور آخرت میں بھی اچھا رہے، مگر اللہ تعالیٰ جل شانہ کے جو معاملے ہیں وہ الگ ہیں، انسان کا خیال الگ ہے۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ بھئی میری دنیاوی کامیاب اور اخروی کامیابی میرے ذہن کے مطابق ہو۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ میری بات سنے، میرے کہنے کے موافق چلے، تو کہا اس کی کامیابی اس کے اندر منحصر ہے، چونکہ یہ بات اپنی جگہ پر بالکل پتھر کی لکیر ہے۔ جیسے جنت کی چابی رضوان کے ہاتھ میں ہے، جنت کا ایک فرشتہ ہے رضوان، جنت کی چابی رضوان کے ہاتھ میں ہے، دوزخ کی چابی مالک کے ہاتھ میں ہے۔ مالک دوزخ کے فرشتے کا نام ہے۔ ایسا ہی انسان کے دل کی چابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، بدلتے نہیں۔ ایسا ہی کعبۃ اللہ کی چابی شیبی خاندان کے ہاتھ میں ہے، قیامت تک نہیں بدلے گی۔ تو اب اللہ تعالیٰ جل شانہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کامیاب ہو، بامراد ہو، عزت والا ہو رہے، اور دنیا میں بھی اچھا رہے، آخرت میں بھی اچھا رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ پیدا ہی کیا ہے انسان کو اپنے واسطے، جیسا کسی نے کہا، کسی شاعر نے کہا، کھیتیاں لہلہا رہی ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں لہلہا رہی ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند، سورج اور ستارے ہے ضیاء کے واسطے، بر و بر خمر و شجر ہے ضیاء کے واسطے، اور سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ اب اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو انسان کو اپنا بنایا اور اس میں بھی دل کو اپنا بنایا اور دل کو اپنے ہاتھ میں رکھا۔ ایک جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دل بھی اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے درمیان میں سارے انسانوں کے قلوب ہیں، جدھر پلٹا دیا بس ادھر پلٹ جائے، لیکن کچھ تھوڑی سی مہلت اور تھوڑی سی آزادی، تھوڑے سے اختیارات دیے ہیں اللہ تعالیٰ انسان کو، تاکہ انسان دنیا میں کچھ اپنے اختیارات، چونکہ فی الارض خلیفہ، زمین کا خلیفہ بنایا اسے، تو کہا سب سے بہترین انسان وہ ہوگا جو اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانتا ہی نہیں بلکہ محبت اس سے کرے گا۔ جب یہ انسان اپنے پیدا کرنے والے کو چاہے گا تو ظاہر بات ہے اسی کی بات مانے گا، جس سے محبت ہوتی ہے بس اس سے تعلق بڑھتا ہے اور اسی کا کہنا بھی مانتا ہے۔ تو کہا محبت کا جو معاملہ ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ساتھ میں ہونا چاہیے، چنانچہ دنیا میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے محبت کو تقسیم کرا، پیدا کیا انسان کو تو محبت کو تقسیم کیا، بہت ساری چیزیں محبت کی دنیا میں پھیلا دیا،
ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ یہ محبت کی باتوں کو پھیلا کر یہ بتا دیا کہ انسان کے پاس تو ہے ہی، بلکہ پوری مخلوق کے پاس بھی محبت ہے۔ جیسا مادہ اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ محبت کرتی ہے، جانور اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، چیزیں اپنے چیزوں کے ساتھ، الجنس یمیل الی الجنس، ایک جنس دوسرے جنس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ کہا محبت کے تقسیمات کو ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ پھیلا دیے۔ اب اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے انسان کو یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میں میرے بندے کو عزت سے دنیا میں رکھوں اور عزت اور وقار کے ساتھ دنیا میں اس کو چلاؤں اور عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ ہی دنیا سے اٹھاؤں۔ اور بندہ بھی یہی چاہتا ہے، اللہ بھی یہی چاہتے ہیں، بندہ بھی یہی چاہتا ہے کہ عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، محبت کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، اور دنیا سے جب جاتے وقت میں بھی اللہ ہی سے محبت کے ساتھ دنیا سے جائے۔ اس کا دوسرا نام ایمان ہے۔ جتنی محبت، جتنا تعلق خدا اور رسول سے ہوگا، اتنا ہی اس کا ایمان پکا اور سچا ہوگا۔ ایمان کا دوسرا نام اللہ سے، رسول اللہ سے محبت کا نام ہے۔ جتنا زیادہ محبت کرے گا اتنا ایمان کے اندر پختگی کا معاملہ اور پائیداری کا معاملہ ہوگا۔ اب انسان چاہتا ہے کہ دنیا میں میں عزت کے ساتھ رہوں، وقار کے ساتھ رہوں، اور لوگوں کے اندر آؤ بھگت کے ساتھ رہوں، لوگ اٹھا اٹھا کر ہاتھ سلام کرنے والے مجھے بنے۔ تو کہا عزت دو چیزوں سے ملتی ہے، ایک مال سے ملتی ہے، جس کے پاس مال زیادہ ہوگا لوگ اس کو عزت کریں گے، دنیا کا فائدہ ہے۔ دوسرا علم سے ملتی ہے۔ اب یہ مال چونکہ ضائع ہونے والی چیز ہے، ختم ہونے والی چیز ہے، تو ظاہر بات ہے عزت بھی مال جب تک ہے اس وقت تک ہے، مال جیسا جیسا ختم ہوا بس عزت بھی جاتے رہے گی۔ کل تک وزیر اعظم تھا، عزت تھی۔ 4 سال کا وزیر اعظم 4 سال کے بعد میں ہٹ گیا تو اسیر اعظم بن گیا۔ اسیر ہے، اسیر کے معنی بھکاری کے ہے۔ 4 سال تک تو جے جے کا نعرہ لگا، 4 سال کے بعد گئے گئے کا نعرہ لگنے لگا۔ تو کہا کسی شاعر نے، شاخ نازک پر جو بنے آشیانہ وہ ناپائیدار ہوتا ہے۔ شاخ نازک پر بنے، کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شاخ پر چڑیا وغیرہ جو بناتی ہے مکان، وہ بالکل نازک ہوتا ہے، کس وقت میں گرتا ہے نہیں معلوم۔ شاخ نازک پر بنے آشیانہ وہ ناپائیدار ہوتا ہے۔ تو ہماری عزت بھی اگر مال سے ہے تو یہ ناپائیدار ہے، پائیدار نہیں ہے۔ جب تک کوئی چیز ہے، چیزوں سے اگر آدمی کو عزت مل رہی ہے تو یہ سمجھو کہ چیز جب تک ہے یہ عزت والا ہے، جہاں چیز ختم ہو گئی تو عزت ختم ہو گئی اس کی۔ ایک بہت بڑا طبیب گزرا ہے، گویا دوسرے معنوں میں یوں سمجھیے اسے کہ فن طب کا موجد ہے، اس کا نام ہے ارسطو۔ ایک مرتبہ جنگل میں وہ اپنا تحقیقات کر رہا ہے، کون سی جڑی بوٹی کون سی کام میں آتی ہے۔ کافی دن لگ گئے۔ اتفاق کی بات ہے کہ وہ شہر میں آیا اور ایک دکان پہ یا
سرے راہ بازار، چونکہ بہت دن سے جاگا ہوا تھا، آرام کرنے لگا۔ بادشاہ کی سواری ادھر سے آ رہی ہے، ہٹو سرکوں کی صدائیں لگ رہی۔ تو اب چونکہ یہ بہت دنوں سے جاگا ہوا تھا، سو رہا، اب لوگ جو ہے چلنے لگے تو یہ سارے لوگ جو ہے بادشاہ کی سواری کی آمد کے خوشیوں میں یا ڈر میں لوگ جو ہے عزت کے ساتھ ٹھہرے ہوئے، اور یہ آرام کر رہا ہے، پیر پھیلایا سو رہا ہے۔ تو اس میں سے ایک سپاہی آ کر ایسا ٹھوکر مارا، ارے اٹھ۔ بعض جگہ لکھا ہے بادشاہ خود اتر کر آیا، ٹھوکر مار کے کہا کہ اٹھ، جانتا نہیں میں کون ہوں؟ وہ آنکھ لگڑتے ہوئے اٹھا، کہا کہ جانتا ہوں، اب تک تو اتنا سمجھ میں آیا کہ کوئی جنگل کا جانور ہے۔ بادشاہ بولا اب تک تو پیر پھیلا کر سو رہا تھا، اب زبان میں پھیلا دیا۔ تو کہا بادشاہ جنگل کے جانوروں کی ہی صفت ہوتی ہے ٹھوکر مارنے کی، پر آپ جب مارے ہیں میرے کو تو میں جنگل کا جانور ہی تو سمجھا۔ دیکھتا نہیں میرے سر پہ کیا ہے؟ شاہی تاج ہے، میرے جسم پر شاہی لباس ہے، دیکھ میرے کتنے لوگ جو ہے میری عزت میں، کتنے لوگ میری خدمت میں چل رہے ہیں، کتنے سواریاں میرے اس سے چل رہی ہیں، سب گنواتا رہا۔ کہا کہ بادشاہ یہ تو سب اوپر کی باتیں گنوا رہا ہے، تاج سر کے اوپر تیرے، کیا تاج رہے تک تو شاہی، اس کے بعد میں تاج نکل گیا تو شاہیت ختم؟ لباس جب تک ہے بادشاہ، جب لباس نکال کر کھوٹی پہ ٹنگا دیا رات میں تو بادشاہیت ختم؟ ارے یہ فوج تیری تھوڑی دیر کے واسطے، اس کے بعد میں فوج اپنی اپنی جگہ پر چلے گئی تو شاہیت ختم؟ ارے کمال کی بات تو وہ ہے، کمال کی بات تو وہ ہے جو تیرے دل کے اندر موجود ہے۔ چل سمندر میں کود کر بتا، موتی لے کر آئیں گے، وہاں سمجھ میں آئے گا کہ تیرے اندر کمال ہے یا میرے اندر کمال ہے۔ یہ اوپر کی باتیں کیا بتا رہا ہے، اندر کی بات بتا۔ تو کہا جب اندر کی کوئی بات ہوتی ہے آدمی کی تو کہا وہ اصل میں کمال ہے، اوپر کا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو ارسطو سمجھا دیا بادشاہ کو۔ تو بہرحال چیز اندر کی ہونا چاہیے، باہر کی کوئی کام کی نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا شاخ نازک پر بنے جو آشیانہ وہ پائیدار نہیں ہوتا۔ تو دو چیزوں سے عزت ملتی ہے، ایک مال سے اور ایک علم سے۔ اب چونکہ میں بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ محبت کو ساری دنیا میں بکھر دیے ہیں، تقسیم کر دیے ہیں، تو تھوڑی سی چند دو چار مثالیں میں آپ کے سامنے بتا دوں۔ لوہا مقناطیس سے محبت کرتا ہے، جہاں مقناطیس ہوتا ہے تو لوہے کا کعبہ بنتا ہے، ادھر لوہا ادھر بھاگتا ہے مقناطیس کی طرف۔ اور یہ بات بالکل مشہور ہے کہ جہاں مقناطیس ہوتا ہے وہاں پر لوہا مل جاتا ہے، جاتا ہے اس کے قریب، چند روز اس کی صحبت میں رہا تو وہ بھی ویسے ہی بن جاتا ہے۔ اب ذرا سا آگے بڑھیے آپ، پروانہ شمع کا دیوانہ ہوتا ہے، اور یہ بات بھی بالکل مشہور ہے، اپنی جان گنوا دیتا ہے لیکن چکر مارنا نہیں چھوڑتا، 7 چکر مارے تو ایک طواف ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا اس کے پاس، مارتے مارتے چکر مارتے مارتے یہاں تک کہ وہ ختم اپنے آپ کو کر دیتا ہے اور پھر جان گنوا دیتا ہے۔ چکور چاندنی کا عاشق ہوتا ہے،
پرندہ ہے ایک چکور، چاندنی کا عاشق ہوتا ہے. جب چاندنی نکلتی ہے تو اتنا چہک اور اتنا پکارتا ہے کہ وہ کہاں مر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. مچھلی پانی کی دیوانی ہوتی ہے، پانی سے نکالتے تو مر جاتی ہے، پھر سے پانی میں جانے کی طلب اس کو رہتی ہے. اور وہ مچھلی جب آپ کے پاس آتی ہے، آپ کے اندر جاتی ہے تو پھر بھی وہ پانی مانگتی ہے. تو اب وہ بات بالکل صحیح ہے. السمک فی الماء، کالمسلم فی المسجد. مچھلی جیسا پانی کو تڑپتی ہے، مسلمان بھی مسجد کے لیے تڑپتا ہے. مسلمان کی شان ہے جیسا مچھلی کے لیے پانی شان ہے، اس کے اندر جاتی ہے، اس کے اندر تڑپتی ہے، اس کے اندر ہی رہنا چاہتی ہے. تو مسلمان جب مسجد کے باہر نکلتا ہے تو پھر مسجد کے اندر آتا ہے، اس کی شان ہے. لیکن حال کیا ہوگا، ان کا کیا حال ہوتا ہے جب یہ لوہا مقناطیس کے قریب ہوتا ہے یا مقناطیس سے چاہت بڑھتی ہے، لوہے سے جو ہے تعلق بڑھتا ہے اس کا، تو لوہے کا رنگ اللہ تعالیٰ کالا بنا دیا، چونکہ وہ مقناطیس کو چاہتا ہے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ حدیث میں ہے جب انسان گنہگار بنتا ہے تو دوزخ میں ڈال دیا جاتا ہے تو لوہے کے زنجیروں سے اس کو باندھ دیا جاتا ہے. تو گویا لوہا دوزخ کا ایندھن میں کام آتا ہے. اس لیے کہ یہ لوہا مقناطیس سے محبت کیا تھا، اس لیے اس کا مقام دوزخ بھی بنا اور پھر اللہ کا معاملہ بھی دور ہوا اور اس کا چہرہ بھی کالا بن گیا. اب یہ پروانہ شمع کا دیوانہ جہاں ہوتا ہے تو پھر خداوند قدوس اس پروانے کو ایسا کر دیتے ہیں کہ وہ پروانہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کتنی دیر تک مر گیا، کہاں تک مر گیا، کیا ہو گیا، وہ مر ہی جاتا ہے. تو دیوانہ شمع کے جو ہے عاشقی میں اپنی جان بھی گنوا دیتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں ہے، کدھر ہوا. چکور چاندنی کے عاشق عشق میں کوئی بھی مر کر ختم ہو جاتا ہے. تو کہا یہ جو آدمی یہ چیزیں ہیں جہاں محبت کا معاملہ چلتا ہے تو خدا ان کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے. تو یوں فرمایا اگر کوئی انسان بھی دنیا کی چیزوں سے محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ اس کو دنیا کے حوالے کر دیتے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ آدمی اللہ کے حوالے ہوتا، اللہ سے محبت کرتا، لیکن معاملہ ایسا نہیں ہوا. تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے حوالے کر دیتے ہیں اور کہا جو آدمی ہم سے تعلق نہیں رکھتا، ہم سے محبت نہیں کرتا، جس سے محبت کرتا اسی کے ساتھ اس کو اٹھا دیتے ہیں. اسی لیے کہا ایک جگہ پر جیسے آدمی زندگی گزارتا اسی حالت میں اس کی موت آتی ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کا لفظ ہے قرآن میں. تمہاری موت اگر آخر وقت میں آ رہی ہے تو ایمان کے ساتھ آنا چاہیے، ایمان پر خاتمہ ہونا چاہیے. بغیر ایمان کے خاتمہ تمہارے لیے دنیا بھی تمہاری گئی، آخرت بھی تمہاری ختم ہو گئی. چنانچہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دیا جس وقت میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کو بنائے ہیں تو سارے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو. سب سے پہلے جو سجدہ کیے ہیں فرشتوں میں سے سب سے پہلے جو سجدہ ہوا ہے وہ حضرت عزرائیل علیہ السلام سجدہ کیے ہیں. جان نکالنے والا جو فرشتہ ہے وہ سب سے پہلے سجدہ کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو. حالانکہ مٹی سے بنائے گئے، حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے ہیں اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نور سے بنائے ہیں، لیکن جہاں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو سب سے پہلے حضرت
اسرائیل علیہ السلام اپنا پیشانی وہاں پر سامنے ٹکائے ہے تو خداوند قدوس نے کہا جب میرے حکم کو تو پورا کر رہا ہے تو تیرے پیشانی پر پورا قرآن لکھ دیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے پیشانی پر سارا قرآن لکھا ہوا ہے۔ وہ خدا آدم علیہ السلام کو جہاں سارے فرشتوں سے سجدہ کرانے لگایا ہے، وہ خداوند قدوس حضرت آدم علیہ السلام کو جہاں اپنے لیے بنایا ہے اور دل کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، یوں فرمایا اے آدم ہم تم کو اپنے لیے بنائے ہیں اور ساری دنیا صرف تمہارے لیے بنائے ہیں۔ بہرحال میرے بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ جل شانہ سے تعلق اور محبت کا رکھنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس بات کو پورا کر کر بتایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق اور محبت ہوا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو، شاید ہی کوئی انسان قیامت تک کے لیے اس کی مثال قائم نہیں کر سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو تعلق کا جو آپس کے جو ہے جوڑ کا معاملہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کو ہوا ہے، شاید ہی کسی انسان کے ساتھ میں ایسا ہوا ہو اور نہیں ہو سکتا۔ یہ بات اپنی جگہ پر پتھر کی لکیر ہے۔ ہاں، جتنا زیادہ اللہ سے رسول اللہ سے تعلق ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کو اپنا بنائے گا۔ یہ بات اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے۔ چنانچہ سب سے زیادہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رہی ہے، اللہ سے محبت رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنا تعارف دنیا میں کرایا ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین سارے کے سارے اللہ سے بھی محبت کرنے والے بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرنے والے بنے۔ آج ہم لوگ اپنے یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں اپنے آپ کو محمدی یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہلاتے ہیں۔ یہ بات ہمارے لیے بہت خوشی اور بہت ہی زیادہ اطمینان بخش بات ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ لیکن میرے بزرگوں دوستو، یہ تعلق جتنا ہمارا نبی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے بھی ہماری قربت کا معاملہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہونا، اللہ سے محبت کا ہونا گویا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے پاس ایمان کا زیادہ ہونا ہے، اور اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ انشاءاللہ آخر وقت میں اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھائیں گے۔ چنانچہ کہا گیا ہے جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایک زندگی میں ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھا ہے تو پھر قیامت تک ان کے درجے کو ساری انسانیت مل کر بھی نہیں پہنچ سکتی۔ ساری انسانیت صرف حضرات صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کا وہ درجہ ہے۔ ایک مرتبہ ایمان کی حالت میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو یا دیکھ لیا ہو، بس وہ صحابی کہلاتے ہیں۔ تو اب اس صحابی کے درجے کو سارے کے سارے ولی اللہ بھی مل کر نہیں پہنچ سکتے، تابعین مل کر بھی نہیں پہنچ سکتے، تابعین بھی نہیں پہنچ سکتے، بلکہ ساری انسانیت نہیں پہنچ سکتی۔ کیوں کہ ایک مرتبہ کی جو محبت تھی اتنا گھر اور اتنا عشق کر گئی تھی کہ اس کی مثال کل قیامت تک کے لیے کوئی نہیں دے سکتا۔ چنانچہ جنگ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جہاں جنگ کے لیے میدان میں اتارے، بہت سارے صحابہ جنگ میں اپنے آپ کو شہید بھی کیے، یہاں تک کہ دنیا سے کچھ اللہ کے پیارے بھی ہو گئے۔ ایک صحابی رسول
جس کی ساری پورے جو ہے جسم میں چھید پڑ گئے اور ہاتھ پیر بھی کٹ گئے. حالانکہ لکھا ہے کتابوں میں نئے ایمان میں داخل ہوئے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نئے آ گئے تھے. جب یہ ہاتھ پیر کٹ گئے اور یہ قابل نہیں رہے کہ وہ اٹھ کر کھڑے رہے, چلنے کے تو قابل کہاں رہے, کھڑے رہنے کے قابل بھی نہیں رہے. چنانچہ جب یہ گر گئے تو اب پوری امید ہو گئی کہ میرا خاتمہ ہو جائے گا, لیکن آرزو تھی دل میں کہ میرے نبی سے ملاقات کر لو, کم سے کم آخری دیدار کر لو. ادھر سے ایک صحابی جا رہے تھے, آواز دی تو آئے, کہنے لگے ارے بھائی اللہ کے خاطر میرے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑا سا قریب کر دے یا ملا دے یا کم سے کم دیدار کرا دے. آخری وقت میں چلنے کے قابل ہوتا تو ضرور جاتا, لیکن میرے اندر اب اتنی سکت نہیں رہی. چنانچہ وہ صحابی اپنے کندھے پر اٹھا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ کندھے پر اٹھا کر لا رہے ہیں تو یہ قریب گئے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسا ہی ڈالے تو قدم پکڑ لیے. کہا کہ یا رسول اللہ, میں تیری پرواز تو یہ تھی کہ تو لوح قلم تک پہنچا, تیری پرواز تو یہ تھی کہ تو لوح قلم تک پہنچا, میری پرواز تو یہ ہے کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پکڑ کر کہہ رہے, جو ناصر جونپوری کا ایک شعر ہے اس کو ذرا توڑ کر میں اس طرح سے بنایا ہوں. جائز ہے, ناجائز نہیں ہے. زندگی کی آرزو کو میں نے چھوڑ دیا, زندگی کے آرزو کو میں نے چھوڑ دیا, دل میں بھرے حسرتوں کا شیشہ دل توڑ دیا, دل میں بھرا ہوا حسرتوں کا یہ شیشہ دل توڑ دیا. بات کرنے کی بھی فرصت نہ ملی ان صحابی کو, گرے قدموں پہ گرتے ہی دم توڑ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں اتنی محبت کا معاملہ. میرے بزرگوں دوستو, اگر آج ہم یوں کہیں لکا روحی فدا, لکا قلبی فدا, لکا جسمی فدا, یہ کوئی فدائی نہیں ہے, یہ جدائی ہے. اگر صحیح کہا جائے تو آپ کی فدائی کا معاملہ مجنوں سے پوچھئے لیلا سے کیا ہوا, شیراز سے فرحات سے پوچھئے شیرین سے کیا کیا. میرے بزرگوں دوستو, آپ کے سامنے وہ واقعات اگر میں بولتے بیٹھوں تو بہت دیر ہو جائے گی. مثال قائم کر دی لوگوں نے کہ جو ہے عشق یعنی ظاہری عشق سے, جس کو ظاہری عشق کہتے ہیں, عشق میں نہیں معلوم لوگ جو ہے آج تک ان کا ترانہ گاتے ہوئے نکل رہے ہیں, لیکن اللہ سے ہمارا عشق اور محبت کا معاملہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا ہے. آج اگر ہم اللہ سے اور رسول اللہ سے محبت کرتے ہوتے تو شاید یہ حالت ہماری نہیں ہوتی جو آج حالت ہماری بن رہی ہے. اگر خدا سے محبت ہوتی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی, تو پھر ایک چھوٹی سی بات کہہ کر بات کو ختم کر دوں. مجنوں جب نماز پڑھ رہا تھا, مجنوں کا اصل نام تو خیس ہے نا, خیس نماز پڑھ رہا ہے, تابعی ہے, یاد رکھے یہ تابعی ہیں, یعنی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہم نشین اس زمانے کا آدمی ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہیں, یہ ان کے زمانے کا آدمی ہے. تو کہا تابعی ہیں, صحابہ کو دیکھا ہے, تو یہ کہا کہ نماز پڑھ رہا تھا جنگل میں, تو ایک آدمی جو ہے نماز پڑھتا ہوا تو ان کے سامنے سے یہ مجنوں یعنی خیز گزرا,
تو وہ بیچارہ چونکہ نماز کے اندر وہ شافعی مذہب کا تھا ہوگا، ہاتھ ایسا کر دیا تو ہاتھ نہیں لگا، سامنے سے چلا گیا، جیسا سلام پھیرا کہا ادھر آؤ، آپ کو نماز پڑھتا ہوا میں دکھا نہیں، میں نماز پڑھ رہا ہوں آپ سامنے سے چلے گئے۔ ٹھہر کر کہنے لگا جناب میں ایک ظاہری عشق ہے ظاہری میں اپنے آپ کو مگن ہو گیا اور پھر تمہیں نہیں دکھا، تمہارے کو نہیں دیکھا میں، اور تم اللہ کے عشق میں رہ کر میرے کو کیسا دیکھے جناب، سمجھ میں نہیں آئے میرے۔ تو کہا ہم لوگ اپنے اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا صرف نام لیتے ہیں، کام ہمارا نہیں ہے۔ اگر کام آج ہوتا تو شاید یہ معاملہ اس طریقے سے نہ ہوتا۔ ہمارا جسم کدھر، ہمارا حلیہ کدھر، ہمارے کپڑے کدھر، ہمارا حال کدھر، ہمارا خال کدھر، ہمارا بال کدھر، نہیں معلوم ہمارا کیا حال ہو گیا ہے۔ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق، اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا صرف نام کے جو ہے رہ گئے، رکا روحی فدا، رکا جسمی فدا، لکا قلبی فدا، کے صرف نام کے رہ گئے۔ میرے بزرگ دوستو، اگر آج بھی ابراہیم کا ایما پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، بر یہ کہہ کر میں بات کو ختم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے ہمارا تعلق ہو، اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت ہو، اور جیسے اللہ چاہتے ہیں، اللہ کے رسول چاہتے ہیں، ویسے جو ہے معاملات ہمارے جو ہے چلتے رہے، اور تعلقات ہمارے اگر ہو جائے پھر تو انشاءاللہ دنیا بھی ہماری ہے، آخرت بھی ہماری ہے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو ایسی اللہ سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔